اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس کی ذات کسی کا محتاج نہیں ہے، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے لیے اولاد نہیں ہے، اور اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے مناسب انداز سے بنایا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز مناسب انداز سے بنایا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی خدا بنا لیے ہیں، حالانکہ وہ خدا جو ہے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، نہ اپنے لیے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ کسی موت کے مالک ہیں کسی کے موت کے لیے، اور نہ کسی کی زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی جو ہے کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے خود مالک ہیں۔ اللہ کی ذات وحدانیت کے اعتبار سے تنہا ہے۔ تو ہر مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کو ثابت فرمایا۔ اب یہاں کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ جو ہے اللہ کا رسول جو ہے فرشتہ بن کر آنا چاہیے، انسان کیوں ہے؟ رسول جو ہے انسان کیوں ہے؟ انسان کے بجائے فرشتہ بن کر آنا چاہیے۔ یعنی تو اور ایک مطالبہ، ہم رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تب چل کر کے ہم آپ کی رسالت کو مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ ایسے بے جا مطالبات بار بار مشرکین کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا جب فرشتے آئیں گے تو تمہارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہوگا، فرشتے آئیں گے تو تم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے، اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے، بعد میں تم لوگ پچھتاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا۔ یہ قرآن جو ہے اپنے بندے پر اس نے اتارا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اس قرآن کو اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ بلکہ اس زمانے میں کفار مکہ یہ کہتے تھے قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ قرآن جو ہے محمد کا گھڑا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے۔ یا کبھی ایسا کہتے تھے یہ قرآن جو ہے اگلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے نقل کر لیا ہے، اتار لیا ہے۔ ایسی بیکار باتیں بہت کہتے تھے۔ بلکہ ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن جو ہے تورات کی طرح، انجیل کی طرح ایک ہی موقع پر پورا قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تورات اور انجیل، زبور وغیرہ
بیک وقت دے دیا گیا، مکمل ایک ہی وقت میں نازل ہو گئے۔ قرآن کیوں ایسا نہیں نازل ہوا؟ 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اتارا ہے آہستہ آہستہ، اس کی حکمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آہستہ آہستہ قرآن اتارنے کی حکمت یہ ہے آپ کا دل مضبوط کریں۔ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کیوں اتارا؟ تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹہر ٹہر کر ہم نے اس کو سنایا ہے، پڑھایا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ قوم میں قرآن کی حقانیت کو پیش کر سکے۔ اس کے علاوہ قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کا مقصد یہ بھی تھا، قوم کا کوئی بھی سوال ہوتا جواب نازل ہوتا، اعتراض ہوتا اعتراض کا جواب دیا جاتا، لوگ سوال کرتے سوال کے جوابات اترتے، لوگ کبھی سوال کرتے یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، اشہر حرم کے بارے میں سوال کرتے، یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، بے شمار سوالات ہوتے تھے۔ موقع کے حساب سے اس ہر سوال کا جواب بھی تب تک دیا جاتا تھا۔ قرآن جو کہ نزول میں حکمتیں تھیں، بتدریج اس کو اللہ نے اتارا، آہستہ آہستہ اتارا، 23 سال میں اس کو اتارا، مختلف سوالات ہوتے، اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب، عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو بھی اعتراض ہوگا، جو بھی سوال ہوگا، ان سب کا ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انداز سے جواب ہم دیں گے۔ جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے، اس طرح کے بیجا سوالات اعتراضات ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کی رسالت برحق ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں بیان کی گئی، جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندے، ان کی صفتیں جو بیان کی گئی ہیں، کہ پہلی صفت ان کی یہ ہے، یہ لوگ زمین میں چلتے ہیں تو بڑے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، پیر پٹک پٹک کر نہیں چلتے۔ جب ان سے جاہل لوگ، بے علم لوگ بات کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے، جہالت کا جواب جہالت سے دینے کے بجائے سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سلام متارکہ کہا جاتا ہے اس کو، سلام بول کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، الجھنے کے بجائے ان کو جو ہے صرف سلام بول کر گزر جاتے ہیں۔ راتوں میں یہ لوگ سوتے کم ہیں، رات گزارتے ہیں سجدے میں، قیام میں، تہجد میں رات گزار لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس لیے کہ دوزخ کا عذاب جو ہے چبٹ جانے والا ہے۔ دعائیں ہمیشہ کرتے رہتے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ بھی بیان کی گئی، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو بخیلی نہیں کرتے، درمیانی حالت ہوتی ہے، خرچ بھی کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، اور نہ جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راستے پہ چلتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہاتھ روک لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خاص کر کے جو لوگ ایسے گناہ میں مرتکب ہوں گے ان کے لیے فرمایا قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، ذلت اور رسوائی بھی ان کے لیے مقدر ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ بھی ہے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی میں نہیں جاتے،
جو ہے حق بات کی گواہی دیتے ہیں۔ رحمان کے نیک بندوں کی صفت جھوٹی گواہی میں شریک نہیں ہونا، اور جب وہ بیہودہ باتوں سے گزرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں رب کے نام سے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، سوچ کر سمجھ کر تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں یہ لوگ۔ پھر ان کی دعا یہ بھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیشہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ فیملی ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، سکون نہ ہو تو انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہو جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں، پروردگار بیوی سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ تمام صفات رحمان کے نیک بندوں کی خاص کر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے قدرت کی کئی نشانیاں سورہ فرقان میں اللہ نے بتایا۔ یہ جو سایہ ہے، درخت کا سایہ، انسان کا سایہ زوال کے وقت میں، یہ سب جو ہے اللہ کی قدرتیں ہیں۔ سایہ ڈھلتے جاتا ہے، یہ خود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا روک لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے سائے کو جو دلیل بنایا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ بھی دیکھو۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات کو اللہ نے بنایا تمہارے لیے پردے کے طور پر، نیند کو راحت بنایا، دن کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوا، ہوائیں چلتی ہیں خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ جب بارش برسانا چاہتا ہے اس سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پاک صاف پانی برساتا ہے، یہ بھی قدرت کی نشانیاں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ مخلوقات میں سے بہت سارے چوپائے، انسانوں، سب کو اللہ تعالیٰ اس پانی سے سیراب کر دیتا ہے۔ ایک پانی ہی ایسی چیز ہے ہر ایک اس کا محتاج۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے ہی بنایا فرمایا۔ ہر زندہ شے پانی سے اللہ بنایا، ہر ایک کو پانی کی ضرورت۔ آگے چل کر سورہ نمل میں چونٹیوں کا ذکر آتا ہے، وہ لوگ بھی پانی کے کیسے محتاج ہیں دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ بارش روک لیتا ہے۔ جب لوگ صحیح معنی میں زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ بارش روک لیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین میں جانور نہ ہوتے اللہ بارش نہیں برساتا۔ اگر تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے، پانی ہے، اللہ تعالیٰ کس پر رحم کر رہا ہے؟ چوپایوں پر رحم فرما رہا ہے، جانوروں پر رحم فرما رہا ہے۔ قدرت کی نشانیوں کا سلسلہ جو بڑا طویل بیان فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک قدرت کی نشانی سورہ فرقان میں بھی بتایا، دیکھو دو سمندر آپس میں ہم ملا دیتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، اس کے باوجود میٹھا سمندر اپنی جگہ میں، کھارا سمندر اپنی جگہ میں، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اللہ بنا دیا۔ میٹھا میٹھا ہی رہتا ہے، کھارا کھارا ہی رہتا ہے۔ باقاعدہ دنیا آج تسلیم کرتی ہے سمندروں میں میٹھا سمندر بھی ہے، کھارا سمندر بھی ہے۔ اس کا ذکر سورہ فرقان میں ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ نُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی، دو سمندر ہزار ملنے کے باوجود آپس میں میٹھا پانی میٹھا ہی رہتا، کھارا پانی کھارا ہی رہتا۔ اور کھارا پانی جہاں بھی ہے وہ بھی اللہ کی بڑی قدرت، وہ بھی اللہ کی قدرت۔ کھارے پانی میں ہی باقاعدہ جو ہے یہ مچھلی وغیرہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور میٹھے پانی میں جلد سے جلد کیڑے پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کھارے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب صلاحیتیں رکھی، اسے انسان نمک حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کی عجیب و غریب قدرتیں بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر، آسمانوں میں، زمین میں، سمندر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار
نشانیاں اس سورہ فرقان میں جو ہے بیان فرمایا۔ پھر سورہ فرقان کے اندر رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کے ساتھ سورت ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے 7 نبیوں کے قصے بیان فرمائے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ انبیاء کی رسالت کو اللہ نے ثابت کیا، ہر نبی کے زندگی کے واقعات کو بیان کیا، قوموں کا عروج و زوال بیان کیا، قوم جو ہے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے اس سلوک کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی قوم نے ستایا آپ کو، فرعون نے ستایا، بنی اسرائیل نے ستایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے لیے رحمت بن کر آئے، غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ زمانے تک فرعون ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میں مبعوث کیا گیا۔ جب وہ فرعون کے پاس پہنچے، اللہ کی دعوت دیے، توحید کی دعوت دیے، فرعون اکڑ گیا۔ اقتدار، بادشاہت، سلطنت، اس کا غرور ہوتا ہے ہر دور میں۔ فرعون کے سر پر بھی یہی غرور سوار تھا۔ الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، کیا یہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، یہ ملک مصر میرے انڈر میں ہے، میرے قابو میں ہے، دریائے نیل میرے حکم سے میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین پر ایمان لا، بڑے فخر سے پوچھا وما رب العالمین، کون ہے وہ رب العالمین؟ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آسمانوں کا، مشرق کا، مغرب کا، زمین کا، ہر چیز کا رب ہے، ہم سب کا بھی رب ہے، سب کو پالنے والا وہی تو ہے۔ لیکن فرعون کو غرور سوار تھا، عہدے کا، سلطنت کا، حکومت کا غرور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کیا تو اس معجزے کو اس نے کیا کیا، جادوگروں کے ذریعے سے آپ کے معجزے کو توڑنے کی کوشش کیا۔ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، جب آئے بھی وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے ان کا جادو چل نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان سب کے جادو کو ختم کر دیا، نگل لیا۔ آخر کار اس صورت میں ایک عبرتناک واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے دریا پار کر رہے تھے، تو حکم الہی سے حضرت موسیٰ نے لاٹھی مارا، 12 راستے بن گئے، جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سامنے جا رہے ہیں، اتنے میں رات معلوم ہو گیا فرعون کو کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملک سے باہر نکل رہے ہیں۔ پیچھا کرنا شروع کر دیا، رات پہنچ گیا پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے عین رات کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور پریشان کر دیے۔ بولے اے موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیے ہم کو، سامنے جاتے ہیں تو پانی ہے، ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون اور اس کا لشکر ہے، فوج ہے، اس کے اسلحے ہیں، ظالم بادشاہ ہے، وہاں جائیں گے تو کٹ کے مریں گے، سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مریں گے، کہاں لا کے پھنسا دیے، پریشان کر رہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن ایک نبی کا ایمان دیکھو، آپ نے صرف اتنا کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، یاد رکھو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہی ہے نبی کا ایمان۔ قوم کے ایمان سے زیادہ نبی کا ایمان سب سے قوی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں جب تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، دشمن آ گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، پکڑ لیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے مکے میں اعلان ہوا 100 اونٹ
جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا 100 اونٹ دیں گے ہم. اس کی لالچ میں کئی لوگ آ گئے تھے. اس وقت ابوبکر صدیق، چونکہ نبی کا ایمان کچھ اور ہے، صدیق کا ایمان کچھ اور ہے، فوراً پریشان ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تم ان دو کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہے یہ نبی کا ایمان. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر سلامتی سے نکل گئے. ادھر فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ تباہ و برباد ہوا، جس کا ذکر ہوا ہے. پھر آگے چل کر کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی قربانیاں پیش کی. قوم نے آپ کو جو ہے بہت برا بھلا کہا، بت پرستی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا یہ سب میرے دشمن ہیں، میرا رب اللہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، جب میں مروں گا تو وہی مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا. انبیاء کا ایمان دیکھو کیسا ہے. ہر مومن کا ایمان ایسے ہی ہونا. حالات کچھ بھی بدل جائے، زمانہ کچھ بھی بدل جائے، حکومتیں بدل جائیں، کبھی جو ہے لوگوں کے اوپر ہمارا ایمان نہیں. ہمارا ایمان ہمیشہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. وہی خالق، وہی رازق، وہی مدبر. موت اور حیات کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، روزی کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا، نفع نقصان انسان کے ہاتھ میں نہیں، شفا مرض سب اللہ کے اختیاروں میں. حکومت بدلنے سے، سیاست بدلنے سے، قیادت بدلنے سے کچھ بھی نقصان ہمارا نہیں ہوتا. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے، کسی سے بھی لے لے گا. ہم سب کا رازق وہی. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. ایک پتا. ہر چیز میں اللہ کی مشیت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی مصلحت. بعض چیزیں انسان سمجھتا ہے اس میں فائدہ ہے میرا، حالانکہ اس میں فائدہ نہیں ہوتا. انسان کا سوچنا الگ ہے، رب کائنات کی مصلحتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ ایمان مضبوط ہونا. لوگ مجھے کیا دیں گے، لوگ میرا کیا نفع پہنچائیں گے، لوگ مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے، کچھ بھی نہیں. جو بھی ہے اللہ ہی ہمارا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک طرف. بولتے میں تمہارے خداؤں کی پوجا نہیں کروں گا، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری موت کا، حیات کا، نفع کا، نقصان کا مالک ہے، وہی سب کچھ ہے. الغرض ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی سب کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے. انبیاء کی ہر دعوت جو ہے نصیحت سے معمور ہوتی ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام. سب کی دعوت میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے. کیا ہے؟ سب نے کہا اللہ کی بندگی کرو. توحید کا سبق سب نے برابر دیا. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات شعیب علیہ السلام کی نہیں، شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام سے نہیں ملے، صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام سے نہیں ملے. لیکن انبیاء کی دعوتوں میں متحدہ پیغام ایک ہی ہے. گویا کہ رسالت اللہ کی طرف سے جو ملتی ہے وہ اللہ کا پیغام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہی پیغام. ایک رب کی عبادت کرو. متحدہ پلیٹ فارم ہے. توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے شرک کے ساتھ. ایک رب کی بندگی کریں گے، اسی کو خوش کریں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی سے امید رکھیں گے. ہر ایک کی دعوت وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تم اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق. سب نے یہی کہا. قوم دھمکی دیتی ہے. کیا بولے نوح علیہ السلام کو؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے نوح اگر آپ باز نہیں آئے
ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. یہاں تک بولے. نوح علیہ السلام سے کیا بول رہے ہیں؟ توحید کا کام اگر آپ نہیں چھوڑیں گے پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے پتھر سے بھی مارتے تھے لوگ، خونا خونی کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے نوح علیہ السلام. ہوش جب لوگ چھوڑ دیتے تھے سمجھ جاتے شاید مر گئے ہیں ایسا بول کر. ادموہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے، خونا خونی کی حالت میں رہتے، بے ہوش ہو جاتے. پھر ہوش آتا ہے اٹھ کر بیٹھ جاتے، دعا کرتے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، وہ سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے. کیسا پیغام دیکھو. انبیاء جو ہے نوح علیہ السلام 950 سال یہی کام کرے، 950 سال. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے 950 سال کی دعوت کا خلاصہ کیا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا خَلِيلٌ. چند لوگ مسلمان ہوئے نوح علیہ السلام کی دعوت پر. مفسرین نے کہا 40، کسی نے کہا 80 لوگ مسلمان ہوئے. تو قوم جو ہے انبیاء کو بہت ستائی. سب سے زیادہ لمبی دعوت نوح علیہ السلام کی. پھر آگے چل کر کے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تمام نبیوں کی دعوت کے اندر یہی درد نظر آتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے، یہ ایک نبی کی دعوت جو ہے وہی ہر نبی کی دعوت. ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے. سارے نبیوں پر ایمان لانا، جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، سب پر ایمان لانا. لا نفرق بین احد من رسول. آپ یہ نہیں بول سکتے میں سب رسولوں پر ایمان لاتا ہوں سوائے لوط علیہ السلام کے. نعوذ باللہ. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی شخص جب تک سارے رسولوں پر ایمان کوئی آدمی نہیں لاتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تفریق نہیں کر سکتے، سب پر ایمان لانا پڑے گا. یہ ہے مشترکہ دعوت، سب پر ایمان لانا ضروری، تفریق نہیں کرنا، اور سب کو اللہ کے رسول ماننا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے دوستو. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا. ان کی وفات نہیں ہوئی، قیامت سے پہلے آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. دمشق کے جامع مسجد کے پاس قیامت سے پہلے اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے آئیں گے. معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہیں، پانی سر سے ٹپک رہا ہوگا. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فرشتوں کے سہارے جو ہے آ کے اتریں گے. نماز کا وقت ہوگا، اس سے پہلے مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے. جو ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مہدی فرما دیں گے اب آپ آ گئے ہیں، آپ نماز پڑھائیے. یہ برحق ہے. سب نبیوں پر ایمان لانا، اسلام اسی کا نام ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، سارے مذہبوں کو مانتے ہیں، اور لیکن یہ کہتے ہیں آخری مذہب اسلام ہی ہے، پہلا مذہب بھی اسلام ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت. دیگر شریعتیں سب منسوخ ہو گئی ہیں. سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جزئی طور پر، کلی طور پر، پوری طریقے سے اسے ماننا، اسی میں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. سورہ شعراء کے آخر میں قرآن کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتا دیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن جو ہے رب العالمین سے نازل شدہ ہے. اور یہ بھی بتایا کون لے کر آئے؟ جبریل امین. نزل بہ الروح الامین. کس کے پاس لے کر آئے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارے. اور قرآن کی زبان کیا ہے؟ بلسان عربی مبین. قرآن کا بایوڈاٹا جو ہے سورہ شعراء میں اللہ بتا دیا. قرآن کو اتارنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کے ذریعے سے بھیجا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کس کے پاس لے کر آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون سی زبان میں لے کر آئے؟ عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں. اس کا ذکر، قرآن کا ذکر، آپ کا ذکر باقاعدہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے. اب قرآن کا انکار کسی کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. قرآن جو ہے برحق کتاب ہے، آخری کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آخری کلام ہے. اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، قیامت تک یہ کلام محفوظ رہے گا. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بتا دیا.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت جو ہے حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا، جبریل امین نے خیانت کیا، نعوذ باللہ من ذالک. شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے یہ قرآن جبریل امین اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ لا کے اتارے. شیعہ کا عقیدہ کیا؟ حقیقت میں نبوت اور رسالت کس کے پاس آنا چاہیے تھا؟ حضرت علی کے پاس. آپ اسی لیے سنیں گے ہمیشہ ان کے پاس مولا علی بولیں گے، مولا علی بولیں گے. اور جو ہے جبریل کو خائن سمجھتے ہیں، خیانت حضرت جبریل نے کیا سمجھتے ہیں. بلکہ ان کا یہ بھی عقیدہ قرآن 30 پارہ نہیں 40 پارے تھے، گویا کہ بعد کے صحابہ نے 10 پارے حذف کر دیے. صحابہ کے بارے میں عقیدہ، صحابہ سب جو ہیں اللہ کے رسول کے زمانے تک مسلمان تھے، سب منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک. عجیب عجیب خرافات. اس لیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قرآن آپ تک پہنچا، اور تمام نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو ہے متفق علیہ مسئلہ ہے. لیکن شیعہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ سب صحابہ نے آپ حضرت علی کے پر ظلم کیا، ان کو جو ہے وہ مقام نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں یہ فرما دیا، یہ بھی قرآن تلک آیات یا تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، قرآن جو ہے ہدایت ہے، بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. قرآن کی حقانیت، اور قرآن ہدایت والی کتاب، بشارت والی کتاب اہل ایمان کے لیے. پھر اس کے بعد اہل ایمان کی صفتیں بیان ہوئی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. ایک چیز یاد رکھو، قرآن میں حدیث میں جہاں بھی آیا ہے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دینا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ خود جا کر کے فقراء اور مساکین کے پاس پہنچ کر دینا. ایسا نہیں کہ آپ اپنی جگہ بیٹھیں اور لوگ آپ کے پاس آ کر کے مانگتے ہوئے آئیں لے کر جائیں. اصول یہی ہے، خود صاحب حیثیت اپنے مال نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فقراء اور مساکین خود جا کر تلاش کر کے دے. اور زکوٰۃ دینے والا کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، عبادت ہے. وہ جو لے رہا ہے وہ بھی جو ہے سمجھو کہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو آپ کی زکوٰۃ لے لیا. ورنہ اگر کوئی لینے والا نہیں ہوتا تو پھر تمہاری کیا حالت ہوتی؟ زکوٰۃ دینے کے لیے مطلب یہ ہے خود لوگوں کے پاس پہنچنا، یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے عروہ کو بلائے، بولے مدینے میں ایک صاحب ہیں، اللہ والے انسان ہیں، محتاج ہیں، تم یہ زکوٰۃ لے جا کر کے خاموشی سے ان کے پاس پہنچا کر آ جاؤ. ان کے ہاتھ میں بھی مت دینا، ان کے ہاتھ میں نہیں دینا. یہ بھی نہیں بولنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام بولے، دعا کرو بولے، یہ سب کیا بھی نہیں. دے کر خاموش آ جانا، ہاتھ میں بھی نہیں دینا. گئے جا کر کے دے کر کے آ گئے. دوسرے دن پوچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عروہ کیا بات تھی؟ آپ نے کہا جا کر دو، سلام بولے، دعا کرو بولے، یہ سب بھی نہیں بولنا بولے نا، کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے کچھ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر تم جا کر بولتے حضرت عائشہ سلام بولے ہیں، دعا کرو بولے، گویا کہ میں زکوٰۃ دے کر ان سے معاوضہ لے رہی ہوں، زکوٰۃ دے کر اس کا بدلہ لے رہی ہوں. السلام علیکم وعلیکم السلام بولنا، پھر ان کے حق میں دعا کرو بولنا، گویا کہ زکوٰۃ کا بدلہ میں چاہتی ہوں، یہ نہیں چاہتی. دوسری چیز پوچھے، آپ نے کہا ہاتھ میں مت دو، رکھ کر آ جاؤ بولے نا، کیا قصہ؟ اس کا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زکوٰۃ جو ہے دینے کی چیز ہے،
اب لینے والا کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہونا کہ میں کب تک جو ہے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے رہوں، میرا ہاتھ کب تک نیچے رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا ان کے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اے اللہ میں کب تک جو ہے لیتے رہوں گا، ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے خاموشی سے رکھ کر آ جاؤ۔ کیا حکمتیں ہیں دیکھو، زکوٰۃ دے کر بھی آپ کسی کو جو ہے احسان نہیں کرتے، اور وہ بیچارے کی غیرت کو بھی ٹھیس نہیں لگنا، اس کے انا کو جو ہے نقصان نہیں پہنچانا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائلنٹ جاؤ، رکھ کر آ جاؤ بولے۔ اب حدیث میں بھی دیکھو کئی باتیں آتی، رازداری سے دینا، سیدھے ہاتھ سے دیے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا، اس کی فضیلت آتی۔ 7 آدمیوں میں سے خوش نصیب انسان وہ بھی ہے یہ ہاتھ سے دیا، وہ ہاتھ کو خبر بھی نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایک صاحب لے کر کے رات میں نکلے زکوٰۃ، اتفاق سے اندھیرے میں دیے تو صبح معلوم ہوا، چرچا ہوا، رات میں ایک صاحب کو زکوٰۃ دی گئی، وہ دیکھے تو چور نکلے، چور کو زکوٰۃ دے دیے ہیں۔ پھر دوبارہ نکلے وہ صاحب، اور ایک رات گئے، پھر صبح معلوم ہوا کسی اور آدمی جو غیر مناسب کسی بدکار کو جو ہے زکوٰۃ دے دیے۔ اس طرح کی بات حدیث میں بھی ذکر آتا ہے۔ سائلنٹ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ زکوٰۃ دینا، کسی کو جو ہے احسان جتانا بھی نہیں ہے، اور خصوصاً جو ہے کسی کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچانا، یہ ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ اسی لیے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمایا، زکوٰۃ دو، مانگنے والا تمہارے پاس نہیں آنا، تم خود پہنچنا۔ زکوٰۃ دینے والا خود پہنچ کر کے خاموشی سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ یہ سب حکمتیں ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے واقعات بہت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام دونوں نبی ہیں، وقت کے بڑے نبی ہیں۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو حکومت سے بھی نوازا، نبوت سے بھی نوازا، یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کی زبان کی سمجھنے کی صلاحیت دے کر رکھا تھا۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، پرندوں کی زبان، چرندوں کی زبان، سب کی زبان سمجھتے تھے۔ جنات کو اپنے قابو میں رکھ کر بڑے سے بڑے کام لیتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، بڑے سے بڑے کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، پل بنانے کا کام، بڑے بڑے برتن بنانے کا کام، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا کام، جنات سے آپ یہ سب کام لیتے تھے، پرندوں سے کام لیتے۔ اسی میں سورہ نمل میں توحید کا ذکر آتا ہے۔ ایک ہدہد چھوٹا پرندہ تھا، چھوٹا سا، ایک مٹھی کے برابر، ایک دن غائب ہو گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام روزانہ حاضری لیتے ہیں، حاضری میں ہدہد غائب ہے، کچھ کام ہے ہدہد، لو عذبنہ، وہ وقت پر نہیں آیا، صحیح جواب نہیں دیا، میں سخت سزا دوں گا بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا، غیر حاضر تھا، آ گیا۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به۔ اللہ کی قدرت دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے نبی، حکومت، سلطنت، بادشاہت، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے قرب و جوار میں شرک کا کام ہو رہا تھا، عورت کی حکومت چل رہی تھی، لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے، وہ آپ کو نہیں معلوم۔ ہدہد نے آ کے کہا احطت بما لم تحط به، اے سلیمان جو چیز میں لے کر آئی ہوں، جو خبر، وہ آپ کو نہیں معلوم۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ملک سبا کے پاس سے ایک خبر بھی لے کر آئی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں نے وہاں دیکھا لوگ جو ہیں سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہدہد کو اللہ اتنا عقل دیا ہے، سورج ایک مخلوق ہے، لوگوں نے اسے خدا بنا لیا ہے، آپ کو نہیں خبر؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان اعمالهم۔ ہدہد کو اللہ اتنی سمجھ دیا، توحید کے اندر کسی کو جو ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی ملک سبا بھی، اس کی پوری قوم اس میں ملوث ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے، پریشان ہو گئے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ایک پرندے کو جو عقل دیا ہے، آج کا انسان 1000 ڈگریاں لینے کے باوجود بھی اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے. چاند تک پہنچ جاتا لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانتا. ہر حجر و شجر کو خدا بنا لیتا، ہر کنکر کو شنکر بنا لیتا، ہر پتھر کو جو ہے خدا بنا لیتا، درخت کو بھی خدا بنا لیتا، سانپ کو خدا بنا لیتا، ہر چیز کو. لیکن ہدہد پرندہ بولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. سلیمان علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی پرندے کے ذریعے سے ملکہ سبا کے نام سے خط بھیجا. دنیا کے اندر سب سے مختصر خط، سب سے مختصر خط، اس سے مختصر خط کہیں ہو ہی نہیں سکتا. خط میں لکھے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی جانب سے خط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. تم لوگ میرے خلاف سرکشی مت کرو، سب فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ. ملک سبا کو کیا لکھے؟ اللہ تعالی علی، میرے خلاف سرکشی نہیں کرنا آپ لوگ. واتونی مسلمین، سب فرما بردار بن کر میرے پاس آ جانا آپ لوگ. ملک سبا کے پاس وہ خط بھیجنے کے لیے بھی پرندے کو کچھ آداب سکھائے. کہا کہ جاؤ خط جا کر کے پہنچاؤ، پہنچا کر کے دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہو وہ لوگ جو ہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سب دیکھتے رہو. پرندے کے ذریعے سے پیغام بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام. کہا اذهب بکتابی ھذا، یہ خط میرا لے کر جاؤ. پرندے کو بولے فالقہ الیہم، جا کر کے ان کے سامنے ڈال دو. ثم تول عنہم، ذرا دور ہٹ کر کھڑو. فانظر ماذا یرجعون، جا کے دیکھو ان کا کیا رد عمل ہے، وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، دور سے دیکھتے جاؤ. سلیمان علیہ السلام کیا کیا تعلیمات دے گئے. بہرحال پرندہ گیا، خط پہنچایا، آ گیا. ملک سبا فوراً میٹنگ بلائی. لوگوں نے کہا یہ سب کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ملک سبا سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام بڑی قوت اور سلطنت کے مالک ہیں. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کا طریقہ ہے جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو تہس نہس کر دیتے ہیں، عزیز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، باعزت کو ذلیل بنا دیتے ہیں. آپ لوگ کچھ مشورہ دو. وہ لوگ کیا مشورہ دیں گے؟ آخر کار یہ بات طے ہوئی کہ کچھ ہدیہ تحفہ بھیجیں گے سلیمان علیہ السلام کو. تحفہ بھیجیں گے، کیا رد عمل دیکھیں گے. تحفہ پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام پوچھے یہ مال کے ذریعے سے تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ جو ہے مجھے اس سے بڑھ کر دیا ہے میرے پاس. اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم کو کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کر مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ. تمہارے تحفوں سے میں مروب ہونے والا نہیں ہوں. پتہ نہیں وہ زمانے میں کیا تحفہ آیا، ہیرے جواہرات کیا آئے ہوں گے، اللہ عالم. آخر کار سلیمان علیہ السلام نے کہا اب جو ہے ایک ہی طریقہ ہے. جنات کو بلائے، کہا کہ جو کون ہے ملک سبا کے عرش کو، اس کے تخت کو لا کر مجھ تک پہنچائے. فوراً ایک جن تیار ہوا. جنات تو تابع تھے نا. اس نے کہا کہ جو ہے آپ یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے میں اس کے سلطنت، اس کے تخت کو لا کے پہنچا دوں گا. ایک جن بولا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لا کے پہنچا دیتا ہوں. لیکن دوسرا جن اٹھا، اس نے بولا قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. دوسرا بولا انہیں کیا جو ہے آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے لا کر پیش کرتا، پلک جھپکنے کے اندر میں جو ہے لا کر کے اس کے عرش کو آپ کے سامنے پہنچا دیتا ہوں بول کر ایک طاقتور جن فوراً بولا. بہرحال ملک سبا کا ساری چیزیں پہنچ گئی. فوراً پھر جو ہے وہ بھی پہنچی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا درباریوں سے نکروا لها عرشها، ملک سبا کے لیے اس کے تخت کو ذرا چینج کر دو، دیکھیں گے وہ پہچانتی یا نہیں پہچانتی. جب وہ آئی پوچھا گیا اہکذا عرشک، کیا تمہاری سلطنت اور تخت اسی طرح ہے کیا؟ اس نے کہا اہکذا عرشک، قالت کانہ ہو.
اس نے کہا گویا کہ ایسا ہی ہے. اسے نہیں معلوم جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت میں جنات کے ذریعے سے اس کی پوری حکومت اور سلطنت کو سمیٹ کر کے اپنے پاس پہنچا دیا. آخر کار وہ مسلمان ہو جاتی ہے، ملک سبا مسلمان ہوتی ہے، باقاعدہ جو ہے اسلمت مع سلیمان کہتی ہے، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں بھی اللہ کی فرما بردار ہو جاتی ہوں. مل کر بہرحال تو الغرض قرآن کے اندر یہ تمام واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ جس نبی کو جو قوت جو طاقت دیتا ہے وہ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے. بعض نبی جو ہیں نبوت کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ بھی تھے. ان کی مثال سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ہیں. انہوں نے حکومت کو بھی اللہ کی سرزمین میں اللہ کے بندوں کو دین کا کام کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے ان حکومت اور وسائل کو استعمال کیا. کبھی ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوا. جب بھی وہ کہتے تھے ھذا من فضل ربی، بڑے سے بڑے کام ہونے کے بعد کہتے تھے یہ میرا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو نعمتوں کو پا کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اس کا فائدہ اسی کے واسطے ہے. جو ناشکری کرے گا میرا رب اس سے بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے میرا رب. خاص کر سب سے اہم سبق یہی، ہزار نعمت حاصل ہو جائے، مال دولت حکومت سلطنت حسن جمال ساری چیزیں سب اللہ کی دی ہوئی، ہر چیز اللہ کی، ہمیشہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. نعمتوں کو پا کر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونا، جیسا کہ فرعون کے اندر پیدا ہوا جس کے بارے میں ارشاد ہوا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. سب جاننے کے باوجود انہوں نے، حالانکہ ان کا دل پہچانتا تھا رب کی وحدانیت کو، محض جو ہے اپنے انا کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن اللہ کے بندوں، ایک طرف یہ مثال فرعون کی مثال، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی مثال. وہاں وہ جو غرور ہی غرور، یہاں عاجزی ہی عاجزی، شکر گزاری ہی شکر گزاری. شکر گزاری سے ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ناشکری کرو گے یاد رکھو سخت عذاب ہمارے پاس تیار ہے. الغرض قرآن کی ان تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ان سبق کو جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ اللہ کی بندگی، اللہ کی نعمتوں کا شکر، ناشکری سے بچنا، رب کے ان تمام آیتوں پر یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن فہمی کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.